سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی مسئلے کا فیصلہ کرتے تو اسلام کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف انصاف پسند تھے بلکہ وہ اپنی عقل مندی میں بھی اپنی مثال آپ ہی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی جنگوں میں اپنے غداروں کو اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے ان کو شکست دی ہے اور بڑے بڑے جنگجو ان کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جو آدمی موت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کی راہ پر پاک سرزمین پر دوسروں کی مدد کے لیے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سامنے پڑی کہ گاؤں کے چند لوگ 4 نوجوان کو پکڑ کر لا رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں اور ان نوجوانوں کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور یہ اپنی حاجت لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ گاؤں والے دربار میں حاضر ہوئے تو ان میں ایک بزرگ بولا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ میری یہ خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ گرمی کی وجہ سے وہ ایک نہر کے کنارے نہا رہی تھی۔ یہ آوارہ لڑکے وہاں سے گزرے تو انہوں نے میری بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور زیادتی کرنے کے بعد میری بیٹی کو نہر میں پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ سے کہا کہ تمہیں اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان چاروں نے تمہاری بیٹی کو قتل کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے؟ تو ان چاروں نے کہا، ہم نے کچھ نہیں کیا، اس بزرگ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ چاروں لڑکے اپنا جرم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ 4 دودھ کے پیالے حاضر کیے جائیں۔ جب دودھ حاضر کیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں لڑکوں کو اپنے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ ان کو ایک ایک دودھ کا پیالہ دے دیا جائے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں لڑکوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم میں سے جو بھی مجرم ہوگا جب وہ دودھ پیے گا تو وہ دودھ اس کے معدے میں جا کر زہر بن جائے گا، کیونکہ دودھ ایک بزرگ بابا کا پھونکا ہوا ہے اور زہر اتنا زہریلا بن جائے گا کہ تم دوسرا سانس تک بھی نہیں لے پاؤ گے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلال کو کہا کہ جو لڑکا دودھ پینے سے مزاحمت کرے اس کی گردن اسی وقت اڑا دی جائے۔ ان کے پاس یا تو بس 2 ہی راستے تھے، یا تو دودھ پئیں یا اپنی گردن تن سے جدا کروا لیں۔ جب چاروں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں تو ان میں سے 3 نے دودھ تو پی لیا، لیکن ایک کا ہاتھ کامتے رہا اور اسی وقت دودھ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ تمام لوگوں نے دربار میں موجود درباری بڑے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ سے کیسے ثابت کرے گا کہ ان چاروں نے میں مجرم کون ہے۔ جب دودھ کا پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ سے گرا تو بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو پکڑ لو، صرف یہی لڑکا ہی مجرم ہے۔ تمام درباری حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا تھا جو قاتل ہوگا وہ زہریلے دودھ سے مر جائے گا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، ایک عام گائے کا دودھ ہے اور کسی بزرگ بابا کا پھونکا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب تو میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم بے قصور ہیں، اس لیے ان تینوں نے دودھ پی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حقیقت میں بتاؤ آخر ہوا کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس بزرگ کی بیٹی نہر کے قریب نہا رہی تھی۔ جب میں وہاں سے گزرا تو اس بزرگ کی بیٹی کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو پا نہ سکا، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ جب وہ بہت زیادہ چلانے لگی تو میں نے اسے نہر میں دھکا دے دیا اور پھر وہیں وہ ڈوب کر مر گئی۔ لڑکی کی چیخ سن کر یہ تینوں بھاگتے ہوئے آئے، لیکن میں نے ان سے کہا وہ لڑکی ڈوب رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن تمہارے آنے میں دیر ہو گئی، اس لڑکی کا دوپٹہ میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ یہ سب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا اور پھر اس کے بعد اس بزرگ سے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب تک آپ جیسے حاکم اس دنیا میں زندہ ہیں کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بادشاہ کہانی ٹی وی کو لازمی لائک شیئر سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔